علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ بفضل تعالی ہم لوگ سورہ مائدہ دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی ایک مدنی صورت ہے اور ہدایتوں سے بھرپور صورت ہے، اور کل ہم نے بہت سارے اسلامک لاز کے تعلق سے ان آیتوں کے روح سے اپنے لیے عمل کے پہلو لیے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اسلامی احکامات کو کس طرح رعایت کریں گے، اور معاشرے میں ہمارے ان چیزوں کو لاگو کرنے کے لیے اللہ کی زمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو بندوں کے رب سے ملانے کے لیے یہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، اس سے خود بھی سیکھنا ہے اور لوگوں میں اسے عام بھی کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنا ہے۔ اسی میں پورے نوع انسانی کی نجات ہے اور اسی سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس چیزوں میں کوتاہی کی ہے ان کا انجام نہ دنیا میں خیر ہوا ہے اور نہ آخرت میں۔ بہت ساری چیزیں اللہ دکھا رہا ہے انشاءاللہ اینڈ آف دا سورہ پہ، پھر ہم ایک بار اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فی الوقت آگے کنٹینیو کرتے ہیں آیت نمبر 101، جو کہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، پورا ایک ہی کڑی چل رہی ہے۔ آیت 89 سے جو موضوع چل رہا ہے جو ہے نا متفق احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، 89 to 105 تک یہی سلسلہ ہمارا چلے گا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 101 میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کون؟ ہم سب، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا ہے اسے اللہ نے معاف کر دیا ہے، وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ کون سے واقعہ یاد آیا؟ دماغ میں کلک ہو گیا وہ چیز کہ بقرہ کا واقعہ ہم کو یاد آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سیدھا بولے تھے ایک گائے ذبح کرو، گائے ذبح کر دیے تھے، نہیں، ان کا دل میں نہیں تھا، کیونکہ ان کے پاس وہ عظمت بیٹھ چکی تھی، ان لوگوں کو بہت زیادہ سپیریئر اینڈ ہولی ماننا شروع کر دیے تھے۔ ان لوگ کیا بولے، کیسی گائے رہنا، یعنی اس کے فیچرز کیسے رہنا، رنگ کیسا رہنا، عمر کیا رہنا، تو اللہ تعالیٰ پن پوائنٹ گھما کے اسی گولڈن کلر کی گائے جسے وہ معتبر اور خدا کے پوجنے کے لیے جو ہے نا درکار سمجھتے تھے، وہ لیول پر رکھتے تھے، اس کو پن پوائنٹ کر کو بتا دیے تھے۔ سم ٹائمز اوور کوسچننگ کیا کرتی ہے، اور یہ جو ہے نا اس طریقے سے ہمارے کو مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اسلام میں زیادہ پسندیدہ نہیں ہے اس طریقے کے سوالات کرنا۔ تو اور سوالات کے ذریعے سے علم، کل اس پر بھی ہماری موضوع پہ بات ہوئی ہے کہ علم حاصل کرنا ہم سب کا حق ہے، ہم سب پر فرض ہے، لیکن یاد رکھیے پیاری بہنوں، ہم سوالات کے ذریعے سے علم حاصل نہیں کر سکتے۔ علم حاصل کرنے کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے کہ انسان اس میں انوالو ہو، سیکھے، سمجھے، اس کے بعد کچھ ڈاؤٹس آتے ہیں، جیسا صحابہ کیا کرتے تھے کہ ہم کس طریقے سے ہم خرچہ کریں، ہم کس طریقے سے یتیموں کا خیال رکھیں، ان کے بارے میں کیا حقوق ہے، اس طریقے سے ہم سوالات کر سکتے ہیں۔ اور سورہ آل عمران میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ احکامات ہیں، محکمات آیتیں ہیں اور متشابہات آیتیں ہیں، تو ہمارے کو سوالات متشابہات پہ زیادہ نہیں کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے بتا دیے ہیں اتنے ہی بارے میں جو ہے نا ہم کو اس پر یقین رکھنا ہے، اور اسی پر جو ہے نا اپنے عمل پر زیادہ فوکس کرتے رہنا ہے۔ تو اس طریقے سے ان چیزوں سے ہم کو لیسن ملتا ہے کہ ٹو مچ کوسچننگ اور ٹو مچ جو ہے نا اوور تھنکنگ، اور جس چیز کی خلاصہ آیتوں میں نہیں بتایا گیا ہے اس کے اوپر بحث کرنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 103 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے نہ بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ ہم، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہے کہ ایسے وہمات کو مان رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، آؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اس چیز کو ہائی لائٹ کر لیجئے، ما وجدنا علیہ آباءنا، اس چیز کو ہائی لائٹ کر لیجئے کہ وہ لوگ کیا جواب دیتے تھے، ہم اس چیز کو چھوڑ کر نہیں ہٹ سکتے جس پر اپنے باپ دادا کو
پایا ہے۔ آگے آیت میں ہے کہ کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہو اور صحیح راستے کی نہیں خبر، یعنی ان کو صحیح راستے کی خبر نہیں دی گئی تھی یا نہیں وہ لوگ نہیں حاصل کر چکے تھے۔ تو آیت جو 103 اور 104 میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے اور ایک سوال کے ذریعے سے، آپ سے اور مجھ سے ایک سوال کے ذریعے سے اور اطلاع کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو تھے اس وقت کے جو عرب کے لوگ تھے جن کو فرسٹ جس پہ ایڈریس کیا جا رہا تھا، ان کی کچھ وہمات کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ بحیرہ ہو گیا، صاحبہ ہو گیا یا پھر وسیلہ ہو گیا، یہ چیزاں جو ہے نا ان لوگوں کے پاس بہت معتبر سمجھے جاتے تھے۔ فار ایگزامپل آپ بحیرہ، اگر کوئی نیو لسنر ہے نہیں پتا ہے بحیرہ کیا ہے، ان لوگوں کے میں چھوٹے ڈیفینیشن سے یہاں پر بتاتی ہوں۔ کیسا تھا معلوم ہے اس زمانے میں، اگر یعنی ایک کیمل ہے سمجھیے، تو ایک کیمل کو لے کر جو ہے نا اگر 5 دفعہ بچے جن چکی ہے اور آخری بار بھی یہاں پر اس کا بچہ ہوا ہے، یعنی میل یعنی نر مادہ میل کیمل پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو جو ہے نا اس کے کان چیر کر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اب اس کو ذبح بھی نہیں کرنا، نہ اس کو اپنے ڈومیسٹک پرپس کے یوز کرنا، بس اس کو جو ہے نا یعنی خدا کے نام پہ سو کالڈ ان لوگوں کے بیلیف کے حساب سے اس کو چھوڑ دینا۔ سیکنڈ صاحبہ بول کر تھا، تو صاحبہ کیا ہے تو اس اونٹ یا اونٹنی کو کہتے تھے جس کی منت کا پورا ہونے یا کسی بیماری سے شفا پانے یا کسی خطرے سے بچ جانے پر بطور شکرانہ وہ اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ ایک ہو گیا۔ اس کے بعد ایسی ہی اور بھی اگر ڈیفینیشن اگر دیکھیں تو اگر بکری کا پہلا بچہ نر ہوتا تو وہ خداؤں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا، اور اگر وہ پہلی بار مادہ جنتی تو اسے پھر اپنے لیے رکھ لیا جاتا تھا۔ یہ بھی ایک طریقہ سا تھا، ایک یعنی ایک وہمات دیکھیے۔ اس کے بعد ہم اس کا کنکلوژن سے اللہ تعالیٰ کیا ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں دیکھیے۔ ہاں، اگر کسی اونٹنی کا پوتا سواری دینے کے قابل ہو جاتا، اب بڑا سینئر ہو گیا اونٹ، یعنی اس کا بچہ بھی بڑا ہو گیا، پھر اس کی بچے کے بعد میں بچی یعنی اس کا نیکسٹ جنریشن نیکسٹ سیکنڈ جنریشن بھی اگر وہ سواری کے قابل ہو گیا بولے تو وہ اونٹنی کا وہ جو اونٹ ہے اس کی پوزیشن انکریز ہو جاتی ہے اور اس کو پھر اپنے ڈومیسٹک پرپس کے لیے یوز نہیں کیا جاتا، اس کو پھر جو ہے نا اسے چھوڑ دیا جا رہا ہے یا پھر اسے معتبر مقام حاصل ہو رہا ہے۔ سننے سے کیسی جہالت والی فیلنگ آ رہی کہ ارے یہ کیسے لوگ ہیں، یہ تو ایک قدرت کا نظام ہے، جسے میل لینا چاہتا میل دیتا، اور وقت کے ساتھ ساتھ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس طریقے سے نر ہوتے رہتا مادہ ہوتے رہتا۔ لیکن ایک کیا ہو گیا، وہاں کے سوسائٹی میں ایک کلچر بن چکا تھا کہ وہ لوگ اس سے باہر آؤٹ آف دا باکس سوچنے کے قابل نہیں تھی۔ ان کی جو سوچ سمجھ تھی ارے نہیں ایسے ہی کرے تو صحیح ہوتا ہوں گا، اگر ہم اس مادہ کو 10 بچے جننے کے بعد میں ہم اس کو نہیں چھوڑے تو ہمارے دوسرے جو اونٹ کے بچے ہیں وہ بھی شاید مر جاتے۔ ایک کائنڈ آف سپرسٹیشیس بلیو ہم جسے بولیں گے، ایک وہمی جو نظریہ ان لوگوں کا بنا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو ڈسکس کر رہے، پن پوائنٹ کر کے بتایا جا رہا ہے۔ یہ جو تہمت ہے، اور بھی بہت سارے فالگیری ہے، ابھی ہم پڑھ کر آئے اس طریقے ایجپٹ ہو گیا، اس طریقے سے جو نا وہ لوگ کرتے تھے، تو ان لوگوں کو ایڈریس کر کے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ جو کرتے آئے ہیں، یہ قانون جو ان کے پر نازل کیا گیا ہے، جب قرآن آنے لگی اور لوگوں کو پتا چلا کہ یہ جو جان کی ڈیٹس ہو گئی، اس طریقے سے یہ وہمات ہو گئی، یہ غلط ہے، جب ان کو بتایا جا رہا ہے تو انہوں بولتے ہیں کہ ان کا جواب کیا ہے، ہم جو انڈر لائن کرے اس کو دیکھیے۔ یہ کیا طریقہ ہے، کوئی بھی آتھینٹک سند نہیں ہے ان کے پاس، کوئی بھی لکھی لکھائی ہوئی یا کسی کے طریقے سے بتائی ہوئی طریقہ نہیں ہے، ہم اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے یہ دیکھے تو ہم یہ فالو کر رہے۔ اب ہم کو سمجھنے آیا کہ ارے یہ جاہل لوگ تھے بھئی، یہ غلط طریقہ تھا۔ جب رسول ان کے پاس آیا ہے، حدیثیں ان کے پاس بتائی جا رہی ہیں، حکمت سکھائی جا رہی ہے، قرآن جو ہے نا ان کے سامنے اتارا جا رہا ہے، اسٹل ان لوگوں وہمات میں بھی جو ہے نا گھرے ہوئے ہیں۔ تو ایک جہالت والا ماحول ہم کو نظر آ رہا، ٹھیک، یہ ان کی کہانی تھی۔ اب ہمارے ماحول کی طرف ہم تھوڑا سا آ جاتے ہیں۔ ہمارے ماحول میں ہے کیا ایسا؟ ہم نہیں فالو کرتے نا، ہم نہیں دیکھتے کہ ہاں ٹھیک ہے ان لوگ کرتے تھے، ہماری ساس کو نہیں پتا تھا، یا پھر ہمارے ساس کے ساس یا امی کے امی یا اس طریقے سے جو سینئر ہماری مائیں گزری ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، ان کی بخشش کرے، اگر ان کو نہیں پتا تھا، اگر کوئی رواج ہماری فیملی میں ہو چکا ہے تو اللہ کے خاطر اب ہم کو ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد میں ان کے اوپر ایک نظر ڈالنا ہے۔ کون سے ہمارے زندگی کے طریقے ہیں، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، پرٹیکولر منتھس آ رہے ہیں، چاہے رجب آ گیا اس طریقے سے، پھر 11ویں آ گئی، اس طریقے سے یہ جو رواج ہمارے ماحول میں پڑ چکے ہیں، ایک نظر صحیح ہے یا غلط ہے آپ آتھینٹک طریقے سے دیکھیے۔
اس کے کہاں حدیث میں ہے, کون صحابہ کرے تھے, وہ بہت سارے. ابھی ہم عیسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں گے کہ عیسائیت کہاں سے کیسا جو ہے نا پھرتے 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 ایک نئی شکل اور ایک نئی مذہب, اور حالانکہ وہ عیسائیت یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو پہنچا تھا اسلام تھا, اٹ واز پیور ریلیجن توحید بیسڈ, بٹ ڈیو ٹو سم جو ہے نا انٹرپریٹیشن اور ماحول کا اثر لیتے ہوتے 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 ایک نئی شکل میں آ گئی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اسلام کا ایک پیور ریلیجن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کے حوالے اور جو ہے نا امت کے حوالے حدیث اور قرآن کے حوالے کیا تھا, کہیں انٹرپریٹیشن ہوتے 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 ہم بھی ان عیسائیوں کی طرح ایک نئی رسم و رواج اور نئے سوچ کے ساتھ ان چیزوں کو پکڑے ہوئے ہیں. اللہ کے واسطے جب ہمارے پاس مہلت ہے, جب ہمارے پاس علم آ رہا ہے, ہمیں ان چیزوں کی تحقیق کر لینا چاہیے, کیا یہ صحیح طریقہ ہے. اور صحیح کا ڈیفینیشن کیا ہے, نیکی کا ڈیفینیشن کیا ہے, جو عمل قرآن میں حکم دیا گیا ہو یا حدیث سے بتایا گیا ہو اور وہ سنت طریقے پہ کیا جائے, دین اونلی وہ کام ایکسیپٹیبل ہے. یہ فارمولا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, اور خلوص دل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. طریقہ سنت ہو اور اللہ کا حکم ہو, نبی کے بتایا ہوا طریقہ ہو, اور نیت اخلاص ہو. یہ 5 کیٹیگریز, یہ 5 بنا پر بیس کے اوپر کوئی بھی نیک عمل قبول کیا جاتا ہے. جو بھی عمل کریں یہ 4 فارمولا یعنی 4 پوائنٹس ڈال کر دیکھ لیں گے میری زندگی میں جو ہے نا میں باپ دادا کے نام پر کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی ہوں. آج کا یہ ہوم ورک رہے گا, ہم چیک کریں شادی بیاہ سے لے کر رسم. ہمارے پاس ایسی جو ہے نا طریقہ ہے, ہم ایک دن پہلے جا کو لڑکی والوں سے ملتے ہیں, زیور پہنا کو آتے ہیں, لڑکیاں والے آنا, یہ انگلی پکڑنا, یہ طریقہ ہمارے طریقہ چل رہا سسرال میں, ہمارا طریقہ امی کے پاس سے چل رہا, ایسا یہ گاؤں کا رواج ہے جو ہم سمجھ کے لے کر چل رہے نا. یہ وقت ہے بہنوں قرآن کے ساتھ ان وہمات کو ہماری زندگی سے چھاٹنے اور کاٹنے کا وقت ہے. اگر قرآن صرف ہم برکت کے لیے سن رہے ہیں تو وہ عظمتیں اور وہ ماحول کی تبدیلی اور اللہ کی جو بارش کی جو ہم آیتیں پڑھے ہیں کہ وہ تمام چیزیں ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی. کہ اگر ہم نہیں بدلنا چاہتے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری جگہ بہتر قوم لانے والا بھی کل ڈکلیریشن سینٹینس ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 52 میں. یہ اب ہمارا ڈیسیجن ہے, وی وانٹ ٹو چینج اور وی وانٹ ٹو بی دا سیم. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اے لوگوں جو ایمان لاؤ ہو. پورا دیکھیے آپ یہ قرآن, یہ اسپیشلی سورہ مائدہ میں آپ دیکھیے ایٹ لیسٹ 10 to 18 مرتبہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایڈریس کر رہے ہیں. یا ایھا الذین, احکامات آ رہے ہیں تو الناس کو بھی نہیں بولیں گے اور نہ جو ہے نا دوسرے لوگوں کو کافروں کو بولیں گے, نہ مشرکوں کو. یہ میرے اور آپ کا کام ہے احکامات کو پکڑنا. اللہ کو ہم مان چکے ہیں, دین اسلام کا دعویٰ کر چکے ہیں, تو میرا اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان احکامات کو اپنے دانت کے جو ہے نا سیروں سے پکڑ لیں, اپنی زندگیوں میں اس کو گھول کر امپلیمنٹیشن کرنے والے بنے. تو جبھی بھی احکامات آتے ہیں, جبھی بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آواز دیتا ہے, فوراً مجھے اور آپ کو دل میں لبیک کہتے ہوئے ان آیتوں کو عمل کی نیت سے سننا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنی فکر کرو. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا بولے, اپنی فکر کرو. کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا. اگر تم خواہ راہ راست پر ہو, اللہ کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے, پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کر رہے تھے. وہ ہمات میں نہیں سمجھنے آ رہا, اسٹل وی وانٹ ٹو بی دا سیم, نہیں چینج ہو رہے, انہوں بھی کر رہے ہیں, انہوں بھی کر رہے ہیں, کیا برا ہوتا کہ کیا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کچھ بھی برا نہیں ہونے والا ہے. اپنی آخرت کی فکر کرو, اپنی اس وقت کی فکر کریے جب میں اور آپ اس تختے پر لیٹے ہوئے ہوں گے اور ہم ہر چیز سے بے نیاز ہوں گے. مکھی بھی اگر ہمارے کپڑے پر آ کر کفن پر آ کر بیٹھی, ہم قابل نہیں ہوں گے کہ ہم اس مکھی کو بھی اڑا سکیں. اس وقت ایک مچھر یا مکھی آیا تو ہم بھاگ جاتے ہیں, ہم اڑا دیتے ہیں, ہم بے چین ہو جاتے ہیں. وہ بے بسی کا عالم ہے کہ ہمارا ہی وہ جسم ہے, ہم ہی وہ ایگوسٹک پرسن ہوں گے, ہم ہی وہ معاشرے کے ڈر سے نہیں بدلنے والے ہیں, اور ہم ہی اس تختے پر لیٹے ہوئے ہیں, اور اندر سے ہمارے کو کیا اندر سے چمٹیاں کاٹ رہے, پیچھے سے تختے میں لگے ہوئے ہیں کیڑے ہیں, کھٹمل ہے, مکو نہیں معلوم, کیونکہ اوپر والوں کو نہیں سمجھنے آ رہا. ہم صرف اندر ہیں, غلاف کے اندر ہیں, اندر کیا تکلیف ہو رہی ہے ہمارے کو نہیں معلوم. ان لوگوں کی ہم فکر کریں گے, اس معاشرے کے لیے ہم گناہ کریں گے, اسی رواج کو ہم لے کر چلیں گے, اس کفن کے اندر کچھ کام آنے والا, اس اندھیری رات میں اس گڑھے میں کچھ کام آنے والا. 4 کندھوں پر ہم بے کیا بولیں گے,
ایک عجیب سی ایک ڈیپینڈنٹ پرسن بن کر ایک محتاج کی طرح ہم بے جان اور جسم بن جانے والے ہیں. اس وقت صرف اس خبر میں میرے ساتھ جائے گا وہی جائے گا جو میں اللہ کے خاطر اللہ کے قرآن کو پڑھ کر اپنی زندگی میں تبدیل لانے والی بنوں گی. ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے تمام خرافات اور بدعات کو ہماری زندگی سے نکال باہر کرے اور ہمیں سچا اور خالص دین اللہ کی رضا کی خاطر سننے سمجھنے عمل کرنے والے اور دوسروں تک پہنچانے والے بنا دے. آگے اللہ تعالیٰ احکامات، پورے احکامات چل رہے ہیں ابھی. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی کو گواہ بنا لیا جائے، یا اگر کوئی سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت آ جائے تو غیر مسلمانوں ہی سے وہ گواہ لے لیا جائے. پھر اگر کوئی شک میں پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے، اور اگر خدا کی قسم کھا کر ہم کسی ذاتی فائدے کی عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں اور خواہ کوئی ہماری رشتہ داری ہی کوئی نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار کیے جائیں گے. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں گے اور ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کے حق تلفی ہوئی ہے اور خدا کی قسم کھا کر کہیں ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے. اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے. اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک شہادت دیں گے یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. پھر ایک منظر کشی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہم کو وہ وقت یاد دلا رہے ہیں، وہ ماحول یاد دلا رہے ہیں کہ ایک وقت تمام کو جانا ہے. ہم لوگ کلو نفس ذائقۃ پہ بات کر چکے ہیں، ہم سب کو چکنا ہے. وہ کسی کا میٹھا ہوگا، کسی کا پرسکون ہوگا، کسی کا گھبراہٹ والا ہوگا، وہ مزہ تو سب کو چکنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس لمحے کو آسان کرے. لیکن اس کی ظاہری کنڈیشن کو اللہ تعالیٰ ڈسکس کر رہے ہیں کہ مرنے کا جب وقت آتا ہے تو مجھے اور آپ کو اس وقت کے لیے ریڈی رہنا ہے. سورہ نساء میں ہم نے وصیت کی بات کر چکے. اگر کوئی ذمہ داری ہے اور ہم کو ایک ذمہ داری کا انچارج ہے، کوئی امانت آپ کیری کر رہے ہیں، اس وقت ہماری جو ہے نا اس چیز کو پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے اس طریقے سے. تو اس وقت کیا کرنا ہے اس منظر کشی کو بتایا گیا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا آواز دیں اپنے اطراف میں. اور موت کا کتنی انپریڈکٹیبل ہماری موت ہے اس کا بھی دیکھیں اندازہ ہوتا. ہو سکتا ہم کہیں پر ہو سکتا ہم سو رہے ہو سکتا ہم سفر پر. موت کبھی بھی فکس نہیں ہے. ہماری ریٹرن ٹکٹ کب کہاں سے کٹنے والی ہے کسی کو بھی نہیں معلوم ہے. تو بہرحال ہم کو اس کی ریڈی کرنا ہے اور ایک منظر کشی بتا دیا ہے کہ مرنے سے پہلے ہم کچھ چیزیں وصیت کر دینا چاہیے. ٹو سمرائز دا پوائنٹ، ہم عمل کے پوائنٹس یہ لینا ہے کہ مرتے وقت ہم کو اللہ تعالیٰ اتنا شعور دے اتنا کہ ہم ذمہ داریاں حوالے کر جائیں. اور جو وصیت ہماری باقی ہے یعنی 1/3 جس کے اوپر سیٹرڈے بہت بڑا انشاءاللہ ہم وصیت کے اوپر پروگرام کرنے والے ہیں، اس میں ضرور شرکت کریے. فار ناؤ ٹو انڈرسٹینڈ دس آیت کہ مجھے اپنی وصیت 1/3 میری جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھو 10 تولے سونا میرے پاس ہے تو اگر میری اپنی ملکیت ہے اون کرتی ہوں میں اس میں سے 1/3 اگر میں کسی کو وصیت کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کا 1/3 میں سے میں وصیت کر سکتی ہوں. ریمیننگ 2/3 جو ہے نا حقداروں کو دیا جائے گا. 2/3 کے اوپر میرا کوئی حق نہیں رہے گا، وہ اکارڈنگ ٹو شریعت ڈسٹریبیوٹ ہوگا. ہاں 1/3 کے اوپر میں اپنا حق رکھتی ہوں. آپ چاہے کسی مدرسے کو چیریٹی کریں یا آپ اپنی جو ہے نا کسی غریب یتیم لوگوں کو مسکین کو کسی کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کو فنڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں، کسی شہر میں اس طریقے سے ہنگامی حالت دیکھ رہے ہیں مساجد میں، تو اس کے اوپر ہم اختیار رکھتے ہیں. تو بہتر ہے کہ ہم کو وہ آخری لمحہ اچانک ہو سو گئے اٹھ ہی نہیں سکے ہم کو موقع نہیں ملا وصیت کا، تو بیٹر ہے کہ حدیث کا بھی ایک مفہوم ہے کہ ہمیں اپنی وصیت پہنچا دینا، اورلی ہو یا لکھنے کی شکل میں ہو، ہمیں اپنے قریبی لوگوں کو اس کی اطلاع پہنچا دینا چاہیے کہ میرے بعد یہ میری وصیت کا مال ہے، مجھے اس خیر کے کام میں لگانا ہے تاکہ میرے لیے وہ ثواب جاریہ ہو. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 109 میں. جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا تو عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ نہیں علم. کون بول رہے ہیں دیکھیے قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کس سے پوچھ رہا؟ رسولوں سے. تو رسولوں کے بھی سوال جواب ہو رہا، وہ یوم الحشر ہے.
بہت بڑی جو ہے نا دن رہے گا اور بہت کڑا وہ دن رہے گا جہاں پر رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والے, ہم کو نہیں معلوم. کون بول رہے ہیں؟ نبی بول رہے, سب سے سلیکٹڈ بندے امت میں سے سب سے نیک سیرت اچھے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے لیے مقرر کرتے ہیں. ان لوگوں کا جواب دے رہے ہم کو نہیں معلوم بھائی, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہی بہتر جانتے ہیں. پھر آگے کیا ہو رہا دیکھیے, پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ یاد کر میری اس نعمت کو دیکھ جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی. میں نے روح پاک سے تیری مدد کی تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی. تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور میں اس میں پھونکتا تھا اور میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا. تو مادر زاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا. تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا. پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں, تو میں نے ہی تجھے ان سے بچا کر جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ, تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں. کون بول رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا ان لوگوں کیا بول رہے ہیں؟ ہم مسلم ہیں. یہاں پر ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ تمام انبیاء کا مذہب جو دعوت تھی دین اسلام ہی تھی. چاہے آپ موسیٰ علیہ السلام لے لیں, ابراہیم علیہ السلام لے لیں, عیسیٰ علیہ السلام لے لیں, تمام لوگ اسلام کی ہی دعوت دیتے تھے. ان کے فالوورز نے اسے رد و بدل کر کے ایک نئی شکل اور ایک نئی مذہب جو کہ ایک فرقے کے نام پہ رکھا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والے عیسائی بن گئے. اس طریقے سے جو ہے نا یہودا کے نام سے وہ شخص جو تھے یوسف علیہ السلام ان کے نام کا اوپر یہودیت بن گئی. تو اسلام جو ہے نا پیسفل مذہب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سے پرسکرائب جو مذہب تھا وہی تھا, اور حواریوں نے بھی اسی کو ایکسپٹ کیا ہے. حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد کر, جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے کہا کہ ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان کے سے کھانا کھائیں اور ہمارا دل مطمئن ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس کے گواہ ہیں. اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی, خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے, ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے, اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو, ہم کو رزق دے, تو بہترین رازق ہے. اللہ نے جواب دیا کہ میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں, مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے اسے ہم ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی گئی تھی. غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا نہ تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو. دیکھیے یہ ایک واقعہ چل رہا ہے یہاں سے پورا اینڈ آف دا سورہ تک. عیسائیت کو جو ہے نا عیسائیوں کے جو مذہب ماننے والے ہیں ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے, اور جو ہے نا ان کے واقعات اور ان کی غلطیوں کو سنایا جا رہا ہے. پورا 120 سلسلہ پڑھنے والے ہیں. کیا بتا رہا پورا واقعہ دیکھیے. عیسیٰ علیہ السلام کے کون سے اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے اس کو گنے. انہوں کیا کرتے تھے؟ پرندوں کو جو ہے نا اللہ کے حکم سے جو ہے نا اڑا دیتے تھے, اندھوں کو جو ہے نا سبحان اللہ اس طریقے سے کوڑی کو ٹھیک کیا جاتا تھا, مردوں کو اللہ تعالیٰ ان کے حکم سے جو ہے نا اللہ کے حکم سے انہوں جب دعا پڑھتے تھے یا اللہ کے حکم سے جو بھی ان کو اللہ تعالیٰ سکھائے تھے اس کے ذریعے سے ان کو جو ہے نا وہ زندہ ہو جاتے تھے. اس طریقے کے مطلب میجر میراکلز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے. تو اس کی وجہ سے دو ایکسٹریمز ہے, ماننے والے ان کو پورا خدا مان لیا, آگے چلنے والے ان کی چیزوں کو جب معلوم پڑا, اور کچھ لوگ اس وقت جو تھے ان کے جو ہے نا دشمن بھی بن گئے تھے, کیونکہ انہوں عیسیٰ علیہ السلام لاسٹ سورے میں بھی ہم پڑھ کے عیسیٰ علیہ السلام سود سے روکتے تھے, کیونکہ یہودیوں کا شروع سے فیوریٹ مشغلہ کیا رہا؟ سود میں انوالو ہونا. اور سیکنڈلی جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا عزیر علیہ السلام کو پھر شرک کرنا شروع کر دیتے, اللہ کا بیٹا قرار دیتے. ان کو روکنے کے واسطے اللہ تعالیٰ یہ نبی بھیجے, عیسیٰ علیہ السلام بھیجے, تو ان کو بھی اللہ کا بیٹا بنا دیا. ہمارے مطلب یہ شیطان کی فتنوں کا اور ہماری جو ہے نا گمراہیوں کا یہ دیکھ لیجئے کہ ہم جو بیچارے پہنچانے آتے ہیں اور جو تھوڑی سی اللہ تعالیٰ ان کو قدرت عطا کرتے ہیں, ہم پھر اس کو جو ہے نا نبی اللہ کو عبداللہ بنا دیتے, اللہ کے نبی کو اللہ کا
بیٹا قرار دیتے ہیں. جب نبی کا ہی یہ حال ہو رہا ہے کہ وہ قیامت کے دن ان سے سوال کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 110 میں دیکھیے, جب ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو سوال کیا جا رہا ہے, انہوں کیا بول رہے ہیں, مجھے نہیں پتا. اب آگے کنورسیشن میں بھی دیکھیں گے کہ یہ وہ اپنا پلہ خالی کر لے رہے. تو ان کے علاوہ چلیں انشاءاللہ ہم اذان کے بعد کریں گے.